السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو قرآن کا نازل فرمانے والا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے سمارٹ نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ ایران نے حالیہ جو پاکستان پر حملہ کیا ہے، یہ اس کا تیسرا حملہ ہے۔ پہلا حملہ ایران نے عراق پہ کیا، جس پہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے موساد کے 2 ایجنٹوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسرا حملہ انہوں نے شام پر کیا تھا، ان قوتوں کے خلاف جو بشر الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ایران چونکہ شام کو سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام مخالف قوتوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کے خلاف صوبہ بلوچستان میں ضلع پنجگرف کے مقام پر کوہ سبز کے مقام پر کیا، جہاں پہ انہوں نے راکٹ داغے تھے اور 2 بچیاں شہید ہوئی تھیں اور 1 خاتون زخمی ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ اور حملہ کیوں کیا گیا؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 15 دسمبر کو ایران کی سائیڈ پر سستان کے ایریا میں ایک کارروائی ہوئی۔ یہ جو روٹ ہے، یہ سمگلنگ کا روٹ ہے۔ اس روٹ سے ایران سے پاکستان میں سمگلنگ ہوتی ہے۔ آئے دن فرنٹیئر کور اور پولیس کے ساتھ سمگلروں کی فائرنگ اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ چونکہ حکومتی ایجنسیوں نے سمگلنگ کو روکنا ہوتا ہے، اس بنا پر سمگلرز کی ایرانی ایجنسیوں اور پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ کشیدگی چلتی رہتی ہے۔ 15 دسمبر کو سستان میں حملہ ہوتا ہے، جہاں ایران پولیس کے 11 جوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی ریٹیلیشن ایران چاہتا تھا۔ ادھر حوثی باغیوں نے جب کارگو شپس پہ حملہ کیا تو اس میں امریکہ اور برطانیہ بھی انوالو ہو گئے اور انہوں نے یمن کے اندر حوثیوں پر سٹرائک شروع کر دی۔ ایران نے بھی اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے عراق پر سٹرائک کی، پھر شام پر سٹرائک کی، پھر اس نے پاکستان پر سٹرائک کی۔ ایران نے یہ حملہ ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ جلد بازی میں یا جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوری سوچ بچار کے ساتھ بعد میں یہ سوچنے کے بعد کیا ہے۔ یہ ان کی جو پاسداران انقلاب ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کی مشاورت ہوئی، جنہوں نے اس حملے کی توثیق کی، اور یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عراق میں کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا، شام سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی، پاکستان کے اقتصادی حالات بہت خراب ہیں، یہ بھی جوابی کارروائی نہیں کریں گے اور خطے میں ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ 17 جنوری جس دن ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، اتفاق سے بھارتی فارن منسٹر اس دن ایران کے دارالخلافہ تہران میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی ایران کو تھپکی دی، کیونکہ انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور یہ انڈیا کے لیے ایک خوشخبری سے کم نہ تھا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ کتنے دہشت مارے گئے، کتنے دہشت گرد زخمی ہوئے۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے جیش عدل کے لوگوں پر حملہ کیا ہے، اور جیش عدل جس پر ایران حملہ کرنے کا دعوے دار ہے، اس کے زیادہ اڈے جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ لیکن ایران نے افغانستان میں ان کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر جو حملہ کیا ہے، اس میں پاکستان پر بھی شدید دباؤ تھا کہ پاکستان بھی جوابی کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے بارڈر ٹریڈ کو بند کیا، پھر ایران کے سفیر جو پاکستان میں تعینات تھے وہ اتفاق سے پاکستان سے باہر تھے، انہیں پاکستان آنے سے روک دیا گیا، اور اپنے سفارتی عملہ کو بھی پاکستان واپس بلا لیا گیا، اور ملٹری انٹیلیجنس اور تمام ادارے آپس میں ہم مشورہ رہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے اور دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے۔ اگر کسی ایٹمی طاقت کو جو چاہے اٹھ کر راکٹ داغ دے، جب چاہے حملہ کر دے، تو دنیا میں ایٹمی قوت کی جنگ ہنسائی ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے آن گراؤنڈ لوگوں کا پلیس کیا گیا، کیونکہ جب بھی کسی جگہ حملہ کرنا ہوتا ہے، میک ایشور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو فٹ پرنٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہو، جو ان واقعات کی
تصاویر بنا سکے، ویڈیو بنا سکے، فوٹیج لے سکے تاکہ آپ دنیا کو دکھا سکیں۔ لہٰذا پاکستان نے 7 مختلف حملے کیے اور 7 حملوں کی تصاویر لی گئی اور جاری کی گئی، جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں کہ پاکستان نے 7 ٹارگٹ جوابی حملے کیے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سنی شیعہ لڑائی نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کی لڑائی ہے۔ جنگ کا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کی جنگ ہوتی ہے۔ اب ایک حملہ ایران نے کیا، اس کے جواب میں جوابی حملہ پاکستان نے کیا، یہ پاکستان کا دفاعی حق تھا۔ اب امید ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر معاملات طے پا جائیں گے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے دفاع سے کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔